بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محترم بزرگوں اور جماعت کے باوقار ذمہ داروں، نوجوان دوستوں، ماں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے کر آتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لانے کے بعد پھر اس کو بھٹکا دیتا ہے۔ اگر وہ کسی کو سیدھی راہ بتلا دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو سیدھی راہ سے ہٹا نہیں سکتی ہے، اور اگر وہ سیدھے راستے سے کسی کو ہٹا دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو سیدھے راستے پر لا نہیں سکتی ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ہمارا امام بنا کر مبعوث فرمایا، جن کو ہمارا ہادی بنا کر مبشر بنا کر مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے تاریخ اہل حدیث اور اس کی اہمیت و فضیلت، میں اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اہل حدیث کا آغاز اس وقت سے ہوا جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹ کر اپنے گھر آتے ہیں اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ ایسے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، ایسے لگتا ہے کہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اس وقت سے یہ تاریخ جو ہے چلتے ہوئے آ رہی ہے۔ اس تاریخ کا جو امام ہے، اس امام کے بارے میں آ کر ایک صحابی پوچھتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پوچھتے ہیں کیف عرفت انک نبی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی بن گئے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی بن گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر، اتانی ملکانی، میرے پاس دو فرشتے آئے، وَأَنَا بِبَعْضِ بَطْحَ مکہ، اور میں مکہ کی بطحہ نامی وادی میں تھا، فَوَقَعَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، ایک فرشتہ زمین پر آیا، وَالْآخَرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور دوسرا فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان میں تھا۔ فقال،
وہ فرشتہ کہتا ہے اہوا ہوا، کیا وہ وہی ہے جس کے پاس ہم آئے ہیں؟ کیا وہ وہی ہے جس کے پاس ہم آئے ہیں؟ فیقول، یہ کہتا نام ہوا ہوا، ہاں ہاں وہ وہی ہے جس کے پاس ہم آئے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا کیا وہی محمد ہے جس کے پاس ہم آئے؟ اس فرشتے نے تصدیق کر دی، ہاں یہ وہی محمد ہے جس کے پاس ہم آئے ہیں۔ فقال، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے زنہ برجل، اس مکہ کی بطحا نامی وادی میں ترازو کو لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے، اور ایک پلڑے میں آپ کے امتی میں سے کسی کو رکھ دیا جائے۔ فَأُوزِنْتُ بِهِ، مجھے ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا اور ایک امتی کو میرے پلڑے میں رکھ دیا گیا۔ فَرَجَّحْتُ بِهِ، میرا پلڑا بھاری ہوا، امتی کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ ثم قال، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے زنہ بعشر، اچھا ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، ایسا کرو ایک پلڑے میں 10 امتیوں کو رکھو اور ایک پلڑے میں ان کو رکھا جائے۔ فَأُوزِنْتُ بِهِمْ، 10 پلڑوں 10 جو ہے لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا۔ فَرَجَّحْتُ بِهِ، تب بھی میرا پلڑا بھاری ہوا، ان 10 لوگوں کا پلڑا، 10 امتیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ ثم قال، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے زنہ بمئۃ، ان کو 100 کے مقابلے میں تولا جائے، 100 کے مقابلے میں تولا جائے۔ فَأُوزِنْتُ بِهِمْ، 100 ایک پلڑے میں رکھے گئے، مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا، تب بھی میرا پلڑا بھاری ہوا اور 100 کا پلڑا ہلکا ہوا۔ ثم قال، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے زنہ بألف، ان کو 1000 کے مقابلے میں تولا جائے، 1000 امتی کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا گیا۔ فرجعت بہم، میرا پلڑا بھاری ہوا، 1000 امتیوں کا پلڑا ہلکا ہوا۔ کأنی انظر الیہم، میرا پلڑا ایسے نیچے جا رہا تھا، ان کا پلڑا ایسے اوپر جا رہا تھا، میں سر اٹھا کر نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھ رہا تھا۔ کأنی انظر الیہم یلتفتون علی من خفت المیزان، ایسے لگ رہا تھا کہ پلڑا کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اس میں سے نکل کر لوگ مجھ پر گر جائیں گے، اتنا بھرا ہوا ہے پلڑا، مجھ پر گر جائیں گے، ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کار وہ فرشتہ کہتا ہے لو وزنتہ بامتہ لرجحہا، ایک کے مقابلے میں تولا تو بھاری ہوئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہوئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہوئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہوئے، ارے سارے کے سارے امت کو ایک پلڑے میں رکھا جا رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، تب بھی جناب محمد کا پلڑا بھاری ہو جائے گا سب امتوں کے سامنے کہ ہمارا امام ہے۔ 1000 کے مقابلے میں، ساری امت کے مقابلے میں، اچھا کیا وہ امت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ نہیں، قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کو پلڑے میں رکھا جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک پلڑے میں رکھا جائے، تب بھی جناب محمد رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ جب آپ کا پلڑا بھاری سارے امت کے مقابلے میں، تو آپ کا قول بھی بھاری ہے سارے امت کے مقابلے میں۔ ساری امت کچھ کہہ رہی ہو، میرا نبی کچھ کہہ رہا ہو، میرا نبی کا قول ساری امت کے مقابلے میں بھاری ہوگا، تبھی چل کر اس نبی کو ماننے کا حق ادا ہوگا۔ دوست، ساری دنیا کچھ اور عمل کر رہی ہے، میرا نبی کچھ اور عمل کر رہا ہے، تو ساری دنیا کے عمل کے مقابلے میں میرے اور آپ کے نبی کا عمل بھاری ہونا چاہیے۔ آپ کا قول بھاری، آپ کا عمل بھاری، آپ کا فعل بھاری، آپ کا آرڈر بھاری، آپ کے اخلاق بھاری، آپ کی خاموشی بھاری، آپ کا بولنا بھاری، ہر چیز بھاری۔ کیوں؟ کس امام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، ہمارا امام جس کے عقل کے بارے میں کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوى،
تمہارا امام ایسا ہے کہ عقل سے وہ بے بہرا نہیں ہے، عقل میں کوئی فطور نہیں ہے۔ ہمارے امام کے بارے میں رب کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھیں محفوظ ہیں، ان کی آنکھوں میں کسی قسم کا کجروی نہیں ہے۔ میرے نبی کے بارے میں رب کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ نبی، یہ امام ہمارا وہی کہتا ہے جو کہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جس کی عقل کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لے رکھی ہے، جس کی آنکھوں کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لے رکھی ہے، جس کی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لے رکھی ہے۔ اور ما كذب الفؤاد ما رأى، اس کا دل بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اس کے دل کی ذمہ داری بھی رب نے لے رکھی ہے۔ اس کے سینے کے بارے میں رب نے کہا الم نشرح لك صدرك، اے محمد کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا؟ جس کے دل کی گواہی رب دیتا ہے، جس کے زبان کی گواہی رب دیتا ہے، جس کی آنکھوں کی گواہی رب دیتا ہے، جس کی عقل کی گواہی رب دیتا ہے، جس کے سینے کی گواہی رب دیتا ہے، جس کے مرتبے کی گواہی رب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے سارے جہاں والوں کے مقابلے میں تمہارے ذکر کو بلند کر رکھا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اچھا آپ کیسے ہیں؟ انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھاری، اعمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھاری، رتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھاری، ہر طرح سے بھاری اس امام کو ہماری طرف بھیجا گیا ہے۔ وہیں سے تاریخ اہل حدیث کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو تعلیم دی، وہ تعلیم آج بھی محفوظ ہے ہمارے پاس۔ انما الاعمال بالنیات، نبی کہتے ہیں، صحابی سن لیتے ہیں تو 1400 سال پہلے صحابی نے جیسے سنا تھا آج بھی ویسے ہی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہم جو بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ حدیث ہے، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ دعوت ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے رہے ہیں، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جو عمل کرنے والا ہے، ان کی طرح ایمان لانے والا ہے، ان کی طرح عمل کرنے والا ہے، اس آدمی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام سے کہتا ہے قیامت تک آنے والے لوگ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان لاتے ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کہا۔ تو اس سے دوسری بات یہ پتا چلی کہ آج دین اگر ہے تو وہی دین معتبر ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور آپ کے شاگردوں نے صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا تھا وہی دین ہے۔ جو عمل نبی نے نہیں سکھایا، جو عمل نبی نے نہیں کیا، جو عمل صحابہ کرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو عمل صحابہ کرام نے زندگی میں نہیں کیا، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ لوگ اس کو دین کا لیبل لگا دیں، اگرچہ کہ لوگ اس کو اسلام کا لیبل لگا دیں۔ لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے دوست، لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نام کے نئے ہونے سے چیز کے پرانی ہونے کی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا پوچھتے ہیں کہ بھئی تم تو 150 سال کے ہو نا؟ ہاں 150 سال کے ہم لوگ کیسے جانیں گے یار، کیسے سمجھیں گے دوست؟ نہیں دیکھو تمہارا نام تو 150 سال پہلے رکھا گیا۔ اچھا ہمارا نام 150 سال پہلے رکھا گیا تو ہم 150 سال کے ہو گئے؟ ذرا عقل سے سوچو دوست، عقل کو استعمال کرو، پڑھے لکھے ہونا، سمجھدار بھی ہونا، کھانا ہی کھاتے ہوں گے نا، گھاس تو نہیں کھاتے ہوں گے نا؟
پانی ہی پیتے ہوں گے نا, کچھ اور تو نہیں پیتے ہوں گے نا. سوچو, نام کے اب رکھنے سے کوئی چیز نہیں ہوتی کیا؟ ہم دیکھ لیں گے. پہلی مثال, ایک ملک کی مثال لو آپ, ایک جنرل مثال ملک کی اگر ہم لیں گے تو بھائی پاکستان کب سے ہے؟ اگر ہم سوال کریں گے آپ سے پاکستان کب سے ہے, تو کیا تم یہ کہو گے کہ پاکستان جو ہے 1947 کے بعد ہے؟ ہاں, یہ پاکستان کا نام 1947 کے بعد کا ہے, لیکن پاکستان کی جو سرزمین ہے کیا وہ بھی 1947 کے بعد کی ہے؟ وہ زمین تو پہلے ہی سے ہے. 1947 سے پہلے بھی وہ سرزمین تھی اور 1947 کے بعد بھی وہ سرزمین ہے. تو کیا سرزمین کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں دوست, وہ زمین پہلے بھی تھی, نام رکھنے سے پہلے بھی تھی, نام رکھنے کے بعد بھی وہی زمین ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, ملک کی مثال ہم نے دیکھی, کسی شہر کی مثال لیں گے ہم. بھائی یہ آج ہم ممبئی بول رہے ہیں نا, ممبئی بول رہے ہیں, تو یہ پہلے اس کا نام کیا تھا؟ ممبئی کب سے آیا؟ یا ممبئی تو جو ہے 1995 میں آیا, اس کا جو نام چینج ہوا 1995 میں جو ہے اس کا نیم چینج ہوا. تو کیا ممبئی کو جسٹ تم جو ہے 1995 کے بعد تم اس کو شمار کرو گے؟ نہیں, اس سے پہلے بھی تھا. 1995 سے پہلے بھی ممبئی تھا, لیکن بامبے کی شکل میں تھا. ممبئی تو تھا, شہر تو تھا, شہر کا انکار نہیں کیا جا سکتا. نام کے بدلنے سے شہر کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا اور ایک مثال لو آپ, ذرا دیکھیں گے آپ. مان لو ایک آدمی تھا کرشنا, ایک آدمی تھا کرشنا, اوکے. سن 2000 میں وہ اسلام قبول کیا, سن 2000 میں وہ اسلام قبول کیا. یہ 2000 سے پہلے اس کا نام کیا تھا؟ کرشنا تھا. 2000 کے بعد جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا نام عبداللہ ہوا. کیا ہوا اس کا نام؟ عبداللہ ہوا. اب اس سے پوچھا جائے گا بھی تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, تو کیا وہ 2000 بتائے گا کہ جب وہ پیدا ہوا ہے تو بتائے گا؟ کیا 2000 بتائے گا یا جب پیدا ہوا تب بتائے گا؟ وہ جب پیدا ہوا تھا وہ ڈیٹ بتائے گا. ارے 2000 سے پہلے تمہارا نام نہیں تھا نا عبداللہ؟ تو بولے گا ارے میاں میرا نام عبداللہ نہیں تھا لیکن میں تو تھا نا. میرا نام عبداللہ نہیں تھا لیکن میں تو تھا. تو کسی کا نام بدلنے سے اس کی ڈیٹ آف برتھ نہیں بدل سکتی. شہر کا نام بدلنے سے اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ملک کا نام بدلنے سے ملک کے ایگزسٹنس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. سیم ویسے ہی مسلک کا مسئلہ ہے دوست. اس کا نام اگر 1906 میں آیا, اگر 1906 کے اندر یہاں پر یہ اہل حدیث کا نام رجسٹریشن کیا گیا, تو کیا یہ اس سے پہلے نہیں تھا؟ کیسے دوست, ہم کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات رواہ البخاری. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم کو سنا رہے ہیں اور حدیث سنا کر اپنی بات تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور تم پھر کہہ رہے ہو کہ ہم نئے ہیں. ہم کس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ دیکھو. اگر ہم نئے ہیں تو کیا یہ حدیث 1906 کے بعد آئی؟ کیا بخاری 1906 کی لکھی ہوئی ہے؟ کیا مسلم 1906 کی لکھی ہوئی ہے؟ کیا ابو داؤد 1906 کی لکھی ہوئی ہے؟ کیا نسائی 1906 کی لکھی ہوئی ہے؟ کیا جو ہے ابن ماجہ 1906 کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ حدیث جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ کرام نے سنا تب سے حدیث ہے, اور جب سے حدیث ہے اس حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, اور جب سے اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے وہی اہل حدیث تھے. بھئی یہ حدیث ہے, اس پر عمل کرنے والے لوگ کیا کہا جائے گا؟ اہل حدیث کہا جائے گا. یہ قرآن ہے, قرآن کو بھی اللہ نے حدیث قرار دیا ہے, اس پر عمل کرنے والے کو اہل حدیث کہا جائے گا. اگر تم اس کا انکار کرو گے نا تو سیدھے سیدھے اس بات کا انکار کر رہے ہو کہ قرآن نہیں تھا, 1906 کے بعد قرآن آیا.
اگر تم اس جماعت کا انکار کرو گے نا تو حدیث نہیں تھی، 1906 کے بعد حدیث آئی. بولو، اگر ہمت ہے تو بول کے دیکھو نا. ایسا نہیں بول سکتے ہو دوست، ایسا نہیں بول سکتے ہو. ہاں ایسا نہیں بول سکتے ہو. کیوں نہیں بول سکتے؟ اس لیے کہ جب سے نبی ہیں اس وقت سے قرآن ہے، حدیث ہے. اس کے بعد قرآن حدیث پر کس نے عمل کیا؟ صحابہ کرام نے عمل کیا. صحابہ کرام سارے کے سارے اہل حدیث تھے. اب بتاؤ کیا صحابہ کرام میں سے کوئی دیوبندی تھا؟ نہیں تھا. صحابہ کرام میں سے کوئی لیپ ٹاپ بابا تھا؟ لیپ ٹاپ بابا بھی نہیں تھا. ہاں صحابہ کرام میں سے کوئی اور تھا؟ نہیں تھا. صحابہ کرام کے بعد کون لوگ اس پر قرآن پر عمل کرے، کون لوگ حدیث پر عمل کرے؟ تابعین عمل کرتے رہے. اور تابعین کیا تھے؟ اہل حدیث تھے. کیسے؟ اس لیے کہ قرآن پر عمل کرتے تھے، حدیث پر عمل کرتے تھے. اگر تمہارے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ تابعین نے قرآن پر عمل نہیں کیا، تابعین نے حدیث پر عمل نہیں کیا، تو لا کے بتاؤ. تابعین اگر اہل حدیث نہیں تھے، قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے، تو لا کر بتاؤ ان دونوں کو چھوڑ کر کون سی وہ کتاب نازل ہوئی جس پر وہ عمل کرتے تھے. تابعین کے بارے میں اگر تمہیں کہتے ہو کہ اہل حدیث نہیں تھے، ٹھیک ہے ہم نہیں مانیں گے، چلو کوئی بات نہیں. پھر عمل کس پر کرتے تھے وہ لوگ؟ تابعین عمل کس پر کرتے تھے؟ اس کے بعد آنے والے لوگ کس پر عمل کرتے تھے؟ بیچ میں حدیثوں کے ڈوبنے کا جو ہے دعویٰ بھی نہیں کہہ سکتا. حدیثیں ساری کی ساری ڈوب گئیں، اب حدیثوں پر عمل نہیں ہو سکتا. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. جیسے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، ویسے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی ذمہ داری بھی لے رکھی ہے. اگر یہ حدیثوں کی حفاظت کی ذمہ داری اگر اللہ نہیں لیتا تو پھر قرآن کی حفاظت بھی ممکن نہیں تھا. کیوں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضرورت پڑتی ہے نا. اور آج لوگ جو حدیث کو ہٹا دیتے ہیں وہ قرآن کو اپنے من سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے نماز 5 ٹائم کی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں نماز 4 ٹائم کی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں بابا پورا نماز تو 3 ٹائم کی ہے، کوئی کہتا ہے بابا نماز تو 2 ٹائم کی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یار کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، یہ سب ٹائم ویسٹ ہے، بس تم کام کرتے رہو، پیسے لے کر لوگوں کی غربت کی مدد کرتے رہو. یہ کوئی بابا پہ کہہ رہا ہے؟ قرآن کو اپنے من سے سمجھنے کا نتیجہ، حدیث کو ہٹانے کا نتیجہ. اگر حدیث کو ہٹاؤ گے تو پھر ساری کے ساری امت سیدھے کسی گمراہی کی طرف آگے بڑھتی ہے دوست. اور اسی قرآن کو، اسی حدیث کی حفاظت کے لیے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دیں، لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دیں. امام مالک رحمہ اللہ نے کیا قربانیاں دیں اسی حدیث کی حفاظت کے لیے. آپ کو گدھے پر جو ہے بٹھایا جا رہا ہے اور سارے بازار میں گھمایا جا رہا ہے، اور بازار کے چوراہے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں وَمَنْ عَرَفَنِي قَدْ عَرَفَنِي، لوگوں جس نے مجھے پہچانا پہچان لیا. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي، اگر کوئی مجھے نہیں پہچانتا ہے تو جان لے کہ میں مالک بن انس ہو، انس کا بیٹا مالک ہو. یہ لوگ مجھے ایک مسئلے میں زبردستی کر رہے ہیں اور میں ان سے کہہ رہا ہوں اگر اس مسئلے میں تم زبر کرنا چاہتے ہو ذرا ہاتھو برہانکم، حدیث تو لے کر آؤ. اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث تو لے کر آؤ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا پوچھتے ہیں مسئلے کے حل کے لیے؟ مسئلے کے حل کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تم دعوے کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہو ذرا حدیث تو لا کر بتاؤ. حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں. کیا اہل حدیث نہیں تھے؟ پھر حدیث کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جبر کیا جا رہا ہے، اندر بند کیا جا رہا ہے، اور بند کر کے جو ہے کوڑے برسائے جا رہے ہیں. ایک آدمی 3 کوڑے مار کر ہٹ جاتا ہے، پھر دوسرا آ کر 3 کوڑے مار کر ہٹ جاتا ہے، تیسرا آ کر 3 کوڑے مار کر ہٹ جاتا ہے. صرف 3 کوڑے مارنے کا حکم اس لیے دیا گیا اگر زیادہ کوڑے مارے گا طاقت کم ہو جائے گی، کوڑا ہلکا ہو جائے گا، مار کم لگے گا، اس لیے مار کو زیادہ سے زیادہ لگنے کے لیے کوڑے مارنے والے کو ہٹایا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تم جس مسئلے کو ثابت کرنا چاہتے ہو اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث تو لا کر بتاؤ.
حدیث تو لا کر بتاؤ. یہ ہمارے امام ہیں, یہ ہماری تاریخ ہے. یہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث سیکھنے جا رہے ہیں, حدیث سیکھنے جاتے ہیں. جس استاذ کے پاس یہ قیام کرتے ہیں, اس استاذ کے پاس قیام کرنے کے دوران یہ بھوکے ہو جاتے ہیں کہ بھئی کھانے کے لیے کچھ ان کے پاس موجود نہیں ہے. ادھر تھوڑا کام کر لیتے ہیں کھا لیتے ہیں, ادھر تھوڑا کام کر لیتے ہیں کھا لیتے ہیں. آپ نے مسلسل پڑھائی کو جاری رکھا, حدیث کو برابر حاصل کر رہے ہیں. ایسا ہوا جب یہ وقت نہیں ملتا جو ہے محنت کرنے کا, وقت نہیں ملتا کمانے کا, تو ایک نان بائی کے پاس, روٹی بنانے والے کے پاس جا کر انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ دیکھو مجھے کبھی کام ملتا ہے کبھی کام نہیں ملتا. جب کام ملتا ہے تو میں کچھ کام کر لیتا ہوں, کچھ پیسے مل جاتے ہیں تو تمہیں لا کر دیتا ہوں اور اسے روٹی لے کر جاتا ہوں. اگر مجھے کبھی کام نہ ملے بھوکا سونا پڑتا ہے. جس دن بھوکا سوتا ہو نا پھر دوسرے دن پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے. ایسا کرنا تم ذرا مجھے ادھار روٹی دینا, ذرا ادھار روٹی دینا مجھے. نان بھائی بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹے ٹھیک ہے, تم جو ہے جس دن کام نہ ملے نا, جس دن پیسے نہ ملے نا تو پھر میرے پاس آ جانا, روٹی ادھار لے کر جانا, روٹی ادھار لے کر جانا. یہ روٹی ادھار لے کر جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جو ہے دن آگے بڑھتے گئے, دن آگے بڑھتے گئے, واپس جانے کا ٹائم آیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا, اس نان بھائی سے کہا کہ میرے واپس لوٹ کر جانے کا ٹائم تو آ چکا ہے, مجھے کام تو نہیں مل رہا ہے, تمہارا قرضہ واپس کرنا ہے, میرے پاس قرضہ واپس کرنے کے لیے جو ہے کچھ پیسے نہیں ہے. ایک کام کرو, یہ میرے جوتے ہیں, یہ میرے جوتوں کو تم رکھ لو, میرے جوتوں کو تم رکھ لو. نان بھائی نے کہا کہ اگر جوتوں کو میں رکھ لوں گا تو پیدل کیسے جاؤ گے؟ اونٹ تو نہیں تھا, سواری تو نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, پیدل کیسے جاؤ گے؟ کہا نہیں, مجھے گرمی میں پیدل چلنا جو ہے زیادہ پیارا ہے جہنم کی آگ پر چلنے کے مقابلے میں. میرے پیر میں آب لے آنا بہتر ہے جہنم کے کوئلے اور جہنم کی آگ پر چلنے کے مقابلے میں. جوتے حوالے کرتے ہوئے پیدل بلا جوتوں کے احمد بن حنبل اپنے گھر کو واپس لوٹ کر آ رہے. دوست واپس لوٹ کر آ رہے ہیں. کیا قربانی دی ان لوگوں نے, کیسے قربانی دی ان لوگوں نے. ہاں ذرا دیکھو قربانیوں کو, بخاری کو دیکھو آپ کہ ماں بھی قربانی دیتی ہے, بیٹا بھی قربانی دے رہا ہے, حدیث کی خاطر دے رہا ہے. کہ بڑی مشکل سے 10-11 سال کے ہوتے ہیں, اپنی اماں سے کہتے ہیں کہ امی جان میرا دل کہتا ہے کہ حج کرے. 10-11 سال کا بچہ, میرا دل کہتا ہے کہ حج کرے. ان کا اور ایک بھائی تھا احمد, ان کا نام محمد تھا. امام بخاری کا نام محمد, ان کے دوسرے بھائی کا نام احمد. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے چلو, میں تم دونوں کو لے کر چلتی ہوں, تم دونوں کو لے کر چلتی ہوں. ماں اپنے 2 ننھے منھے 10-12 سال کے بچوں کو لے کر پیدل چل کر جو ہے مکہ نکلتی ہے. اور مکہ پہنچنے کے لیے جانتے ہیں آپ جس مقام سے بخارا سے نکلی وہ 4,500 کلومیٹر کا فاصلہ. یہ 10 سال کا بچہ, یہ 12 سال کا بچہ اس بڑھیا ماں کے ساتھ پیدل چل کر مکہ مکرمہ آتے ہیں. 4,500 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے آتے ہیں. حج کر لیا. کرنے کے بعد محمد امام بخاری اپنی اماں سے کہتے ہیں کہ امی جان میرا من واپس جانے کو نہیں کر رہا ہے, میرا دل واپس جانے کو نہیں کر رہا ہے. ماں نے کہا بیٹے کیا پرابلم ہے, کیا مصیبت ہے, کیا تم ہم سے ناراض ہو کہ واپس ہم نہیں لوٹو گے؟ بیٹے نے کہا نہیں امی بات ایسی نہیں ہے, میں یہاں پر رہتے ہوئے مکہ مکرم رہتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سننا چاہتا ہوں, پڑھنا چاہتا ہوں. 11 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں مکہ میں رہتے ہوئے حدیث کو پڑھنا چاہتا ہوں, نبی کی سنتوں کو سننا چاہتا ہوں, عمل کرنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹے اگر ایسی بات ہے تو میں تم کو روک نہیں سکتی ہوں, اگر بات ایسی ہے تو میں روک نہیں سکتی, رہو
اور ہماری ملاقات انشاءاللہ حشر کے میدان میں ہوگی. ہماری ملاقات حشر کے میدان میں ہوگی. اس وقت ماں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بیٹے، میرے کلیجے کے ٹکڑے، تم مکہ میں رہو گے تو کھانا کہاں کھاؤ گے، مکہ میں رہو گے تو جو ہے کہاں سو گے، کون تمہیں جو ہے دیکھے گا، کون تمہیں رکھے گا، اس آسمان تلے تم کیسے سو گے، اس شہر میں اکیلے تم کیسے رہو گے. ماں نے اپنے بیٹے سے نہیں پوچھا. کیا ماں تھی یار، کیسے ماں تھی. حدیث کے طالب علم کی ماں نے اتنی بڑی قربانی دی. آج ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں رواہ البخاری، رواہ البخاری. بخاری نکال نکال کر ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں نا، ایسے ہی نہیں آئی، بلکہ بچہ 10 سال کی عمر میں شہر کو چھوڑ دیتا ہے، 10 سال کی عمر میں ماں کی ممتا کو چھوڑ دیتا ہے، 10 سال کی عمر میں اجنبی میں رہتا ہے، 10 سال کی عمر میں 4000 کلومیٹر جو ہے فاصلے کو طے کر کے آتا ہے، 10 سال کی عمر میں اکیلا رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے. تو آج ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ رواہ البخاری. میں آج کی ماؤں سے کہوں گا کہ ماؤں اپنے بچوں کو بھی حدیث پڑھنے بھیجو. تم جنہیں سوچو میرا بیٹا مدرسے میں کیسے رہے گا، موٹے موٹے چاول کھائے گا، وہ پتلی پتلی دال کھائے گا، وہ کیسے رہے گا میرا بیٹا. یہ سوچتی ہے میری ماں، یہ سوچ کر مدرسے کو نہیں بیچتی ہے. 1000 گنا بہتر ہے امام بخاری کے زمانے سے مقابلے ہمارا زمانہ نا. جب مدرسہ ہمیں کھلاتا ہے، مدرسہ سایہ دیتا ہے، مدرسہ ماں باپ سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے، مدرسہ ہمارے کھانے کی فکر کرتا ہے، مدرسہ ہمارے تعلیم کی فکر کرتا ہے. 3 ٹائم مدرسہ کھلاتا ہے، سونے کا ٹائم دے کر سلاتا ہے، جگانے کا ٹائم دے کر جگاتا ہے، کھیلنے کے ٹائم پر کھلاتا ہے. اس طرح کے مدرسے میں بھیجانے سے آج ہم اپنے جھوپڑی کے لکڑیوں کو ماں نے بیچا. ماں نے بیچ کر اپنے بیٹے کو، حدیث پڑھنے والے بیٹے کو روٹیاں بنا کر دیا. بیٹے نے کہا ماں اگر ان لکڑیوں کو نکال دو گے تو پھر بارش میں پانی نیچے آ جائے گا نا. تو بیٹی نے کہا، ماں نے کہا بیٹے اگر پانی بارش کے موسم میں آ بھی جائے تو کوئی غم کی بات نہیں، وہ پانی سے زمین بھر جائے مجھے گوارا ہے، تیرے آنکھوں کا ایک قطرہ تیرے گال پر آئے مجھے گوارا نہیں. اس پانی سے میرا گھر بھر جائے مجھے گوارا ہے، تیرے آنکھوں کا ایک آنسو تیرے گال پر آئے مجھے گوارا نہیں. کیا ماں تھی یار، حدیث پڑھنے والوں کی ماں، حدیث پڑھانے والوں کی ماں، حدیث پر عمل کرنے والوں کی ماں، جس کا تصور نہیں کر سکتے ہم لوگ، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا درجہ ہوگا ان لوگوں کا، کیا مقام ہوگا ان لوگوں کا. آج بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو نا یہ وہابی ہے، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو وہابی ہے. یہ پاگل ہے آپ، اتنی بھی عقل نہیں ان کو. کیا ہم وہابی کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے والے، ہم نبی کی طرف دعوت دینے والے، ہم کو محمدی کہو. جب تم امام ابو حنیفہ کی طرف دعوت دیتے ہو تو حنفی کہلاتے ہو، ہم محمد رسول اللہ کی دعوت دیتے تو ہم کو محمدی کہو. اچھا وہ نہیں، چلو تم محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہو تب بھی محمدی کہو، اس لیے کہ ان کا نام محمد تھا. جس کی طرف ہم کو منسوب کرنا چاہتے ہو نا ان کا نام محمد تھا، محمدی کہو، تب بھی محمد نہیں کہتے ہیں. اچھا ان کے والد صاحب کا نام عبد الوہاب تھا تو عبد الوہابی کہو، عبد الوہابی کو ویسا بھی نہیں کہتے ہو تم لوگ. نہ محمدی کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، نہ محمدی کہتے ہو محمد عبد الوہاب کی طرف، نہ عبد الوہابی ہم کو کہتے ہو. ان کے باپ کی طرف نسبت کرتے ہو نا، وہ بھی ادھور نسبت کرتے ہو. ان کی نسبت سے بھی ہم راضی ہیں. وہابی کہتے ہو تو ہم وہاب کے ہیں، اللہ کے ہیں، دینے والوں کا بندے، دینے والوں کے بندے ہیں. دینے والا ہے اور ہم بھی دیتے رہتے ہیں، ہم علم کو بانٹتے رہتے ہیں، ہم قرآن کی باتوں کو بانٹتے رہتے ہیں، ہم حدیثوں کی باتوں کو بانٹتے رہتے ہیں. ہم یہاں پر آنے والوں کو منع نہیں کرتے.
ہم یہاں پر آنے والوں کو نہیں روکتے، جو بھی آنا چاہتا ویلکم کہتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کے دیواروں پر لکھا ہوا نظر نہیں آتا یہاں فلاں کا آنا منع ہے، یہاں فلاں کا آنا منع ہے۔ کتنے بڑے دل والے ہم لوگ، شاید ان کے نام رکھنے سے اور تاثر بڑھ گیا ہمارے پاس ماشاءاللہ۔ وہاب دینے والا، وہابی دینے والے کا بندہ، ہم دیتے رہتے ہیں، ہم سب کو دیتے رہتے ہیں۔ ہمارا دل بہت بڑا ہے، ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے پاس سب آ کر باتیں کر سکتے ہیں، ہم سے سب آ کر سوال کر سکتے ہیں، ہم سے سب آ کر دلیل مانگ سکتے ہیں، ہم سے سب آ کر ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم سے سب آ کر ہمارے عمل کی دلیل مانگ سکتے ہیں۔ ذرا ان کے پاس جاؤ، صاحب آپ یہ ربیع الاخر میں کوئی دیگچے وگچے بنا کھلا رہے، یہ کام ہو صاحب ذرا بتا۔ ہاں تم عالم ہو، تم قرآن پڑھنے آتا، تم کو حدیث پڑھنے آتا، تم کو سمجھ میں آتا، ڈیبیٹ کرنے آئے، مقابلہ کرنے آئے، عربی آتی، بھگا دیتا بیچارہ، بھگا دیتا۔ ہمارے پاس آؤ، ہم بتائیں گے۔ مجھ سے پوچھو کہ میں ہاتھ کیوں اٹھاتا ہوں، بتاؤں گا انشاءاللہ، میں غصہ نہیں کروں گا۔ مجھ سے پوچھو میں ہاتھ کیوں باندھتا ہوں، میں بتاؤں گا آپ کو، غصہ نہیں کروں گا۔ مجھ سے پوچھو کہ میں جو ہے رکوع کیوں کرتا ہوں، بتاؤں گا، غصہ نہیں کروں گا۔ مجھ سے پوچھو میں 11ویں نیند کیوں نہیں مناتا، بتاؤں گا، غصہ نہیں کروں گا۔ کون سے عمل کے لیے پوچھنا چاہتے ہو، آ کر پوچھو۔ رات میں پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو میرے دوست۔ دن میں پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو میرے دوست۔ جمعہ میں پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو میرے دوست۔ راستے میں چلتے چلتے رکا کر پوچھنا چاہتے ہو کہ تم نماز کیسے کیوں پڑھتے، میں سمجھانے تیار ہوں انشاءاللہ، میں بتانے تیار ہوں انشاءاللہ، میں جو ہے تمہیں جو حدیث دکھانے تیار ہوں انشاءاللہ۔ یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پر عمل کرنے والوں کی یہی شان ہو سکتی ہے۔ اچھا اگر تم مجھے میرے کسی عمل کے بارے میں حدیث سے لا کر پروف کرو کہ دیکھو حدیث تو ایسے ہے، تم عمل ایسے کر رہے ہو، ثابت کر کے بتاؤ۔ صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ پہلے کروں گا انشاءاللہ۔ میں اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرنے میں ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمیں اگر تم ہمارے عمل کو حدیث سے غلط ثابت کر کے بتاؤ، سورج بعد میں نکلے گا، اپنے عمل کی اصلاح ہم پہلے کریں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے جو ہے نذیر حسین نے یہ لکھا تھا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے نواب نے ایسے لکھا تھا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شاہ اسماعیل نے ایسے لکھا تھا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شاہ شہید ایسے لکھا تھا، ہم یہ نہیں کہیں گے ولی اللہ نے ایسے لکھا تھا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں نے ایسے لکھا تھا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ احسان نے ایسے کہا تھا۔ نہیں، ان تمام کی باتوں میں سے کسی ایک کی بات اگر میرے نبی کے خلاف جا رہی ہے، میرے نبی کا فرمان سر آنکھوں پر ہے، میرے اس بڑے کا حکم، بڑے کا عمل، بڑے کی بات ہمارے پاؤں کی جوتی پر ہوگی حدیث کے مقابلے میں۔ ثابت تو کر کے بتاؤ، بات کر کے تو دیکھو، سمجھداری کی بات تو کر کے دیکھو۔ اس کو کہتے ہیں حدیث جو غصے میں نہ آئے، سمجھانے پر اصرار کرے۔ کیوں؟ نبی نے سمجھایا یار، ہم کون سا کمال کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں؟ تو نبی نے سمجھایا نا، ایک دروازے پر 70 مرتبہ جاتے ہیں، جا کر سمجھاتے رہتے ہیں۔ نبی کو غصہ نہیں آیا، سمجھانے والے پر کبھی غصہ نہیں آیا۔ میرے نبی کی مسجد میں آ کر ایک دیہاتی جو ہے بیٹھ کر پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ کرام کو غصہ آ جاتا ہے، ڈانٹ میں لگ جاتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے امام نے کہا تھا رک جاؤ، اس کو کرنے دو۔ جب کر کے فارغ ہو گیا تو بلا کر کہا کہ مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہوتی ہے، یہاں گندگی نہیں کی جاتی ہے، یہاں پر جو ہے گندگی نہیں پھیلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسے استاذ کو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اگر وہاں میں نے غلطی بھی کی تو مجھے اصلاح کیا آپ نے۔ وہ صفت ہے ہمارے پاس، تم غلطی بار بار کرتے جاؤ،
ہم بار بار سمجھاتے رہیں گے. تم بار بار ہم کو گالیاں دیتے رہو لیکن پلٹ کر ہم گالی نہیں دیں گے, یہ ہماری خصوصیت ہے. تم کیا گالی دو گے؟ ہم کبھی گالی کا جواب گالی نہیں دیں گے. کیوں؟ میرے نبی نے پلٹ کر گالی نہیں دی, میرے نبی نے پلٹ کر چھانٹا نہیں مارا, میرے نبی نے پلٹ کر جو ہاتھ اٹھا کر نہیں مارا میرے نبی نے, ہم بھی نہیں ماریں گے. نبی سے کہا گیا مکہ چھوڑو تو نبی نے چھوڑ دیا, نبی نے چھوڑ دیا. یعنی کون سا عمل ہے جو میرے نبی نے نہیں کیا اور آج ہم نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. یہ ہماری شان ہے, اسی شان کو باقی رکھنا ہے دوست, اسی شان کو باقی رکھنا ہے. کچھ بھی ہو جاؤ محبت سے سمجھانا ہے, کچھ بھی ہو جاؤ بار بار سمجھانا ہے, بار بار سمجھانا ہے. ہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف پتھر برسائے گئے تو فرشتے نے آ کر کیا کہا؟ اگر آپ حکم دیں گے تو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر آٹا بنا دیا جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا یہ آج مجھے نہیں سمجھ رہے ہیں, کل سمجھیں گے تو کل مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے. اگر کل بھی نہیں سمجھیں گے تو ان کے بچے جو ہے سمجھیں گے, وہ ایمان لے کر آئیں گے. کیا بڑا دل ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر آج ہم کو نہیں سمجھ رہے ہیں کوئی بات نہیں, جلسوں کو روک رہے ہیں کوئی بات نہیں, گالیاں دے رہے ہیں کوئی بات نہیں, لقب لگا رہے ہیں کوئی بات نہیں, یہ نہیں سمجھیں گے کہ بچے سمجھیں گے انشاءاللہ. کس سمپل بات ہے یار, لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, مار پیٹی کچھ نہیں. ان کے بچے سمجھیں گے, ان کے بچے بھی نہیں سمجھیں گے تو پوتے سمجھیں گے انشاءاللہ. ان کے پوتے سمجھیں گے, سمجھیں گے. حق اپنے پاس طاقت رکھتا ہے, حق اپنے پاس طاقت رکھتا ہے, پھیلتے جاتا ہے, پھیلتے جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ہمارا, ایک سال کے بعد دیکھو 20-25 ہو جاتے ہیں, 2 سال کے بعد بھی 50 ہو جاتے ہیں, تیسرے سال میں مسجد آ جاتی ہے ماشاءاللہ. کتنا آسان ہے, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی دادا گیری نہیں, کوئی ڈھونڈا کردی نہیں. کتنا آسان ہے, اس سے بات سمجھ میں آئے. حق ہے, حق کھینچ کر لے کر جاتا ہے. یہ برے القاب سے پکارتے تھے, پکارنے دو, اس لیے کہ نبی کو برے القاب سے پکارا کرتے تھے. آپ کا نام کیا تھا؟ محمد تھا. اللہ کے رسول کا نام محمد تھا. لوگ کفار قریش کیا پکارا کرتے تھے؟ مزمم, مزمم, مزمم. محمد کا مطلب تعریف کیا ہوا, مزمم کا مطلب برائی بیان کیا ہوا. نبی جب سنتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ لوگ مزمم کہتے ہیں, میرا نام تو محمد ہے, پتہ نہیں مزمم کو گالی دیتے ہوں گے. کتنا بڑا دل ہے نبی کا, کتنا بڑا دل ہے نبی کا. آج بھی یہ کچھ اور لقب سے ہم 24 نمبر بلاتے ہیں. پکارنے دو, ہم تو محمدی ہیں. 24 نمبر کوئی اور ہوگا. سنت پر عمل کر رہے ہیں ہم لوگ. کفار قریش نبی کا نام بدل دیا کرتے تھے, آج بھی ہمارا نام بدلا جا رہا ہے. کفار قریش نبی کو پاگل کہتے تھے, آج بھی لوگ ہم کو پاگل کہتے ہیں. کہنے دو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوستو, جس سفر میں ہم نکل پڑے ہیں وہ سفر بڑا سیدھا سادہ ہے. جس راستے پر نکل پڑے ہیں وہ راستہ سیدھا سادہ ہے. جس راستے پر ہم چلے ہوئے ہیں اس راستے پر صدیق چل چکے ہیں, اس راستے پر فاروق چل چکے ہیں, اس راستے پر غنی چل چکے ہیں, اس راستے پر مرتضیٰ چل چکے ہیں, اس راستے پر بلال جا رہے ہیں, اس راستے پر عمار جا رہے ہیں, اس راستے پر سہیب جا رہے ہیں, اس راستے پر سلمان جا رہے ہیں, اس راستے پر ابو ہریرہ جا رہے ہیں. سب آگے آگے جا رہے ہیں, ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. کیا راستہ ہے؟ جس راستے پر بلال چلتے ہوئے آگے جاتے ہیں, ہاں جس راستے پر عمار چلتے ہوئے آگے جاتے ہیں, جس راستے پر فاطمہ چلتے ہوئے آگے جا رہی ہیں, جس راستے پر عائشہ صدیقہ چلتی ہوئی جا رہی ہیں, جس راستے پر 1,24,000 صحابہ چل رہے ہیں, جس راستے پر بخاری چلتے ہیں, جس راستے پر مسلم چلتے ہیں, جس راستے پر ابو داؤد چلتے ہیں, جس راستے پر نسائی چلتے ہیں, جس راستے پر ابن ماجہ چلتے ہیں, جس راستے پر اولیاء کرام چلتے ہیں, اس راستے پر ہم چل رہے ہیں. ہمیں کوئی غم کی بات نہیں, ہمیں کوئی افسوس کی بات نہیں, سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. دعا یہ کرنا کہ باری تعالیٰ مرے دم تک اس راستے سے نہ ہٹانا.
بلال والے راستے سے نہ ہٹانا، عمار والے راستے سے نہ ہٹانا، صدیق والے راستے سے نہ ہٹانا، فاروق والے راستے سے نہ ہٹانا، اور غنی والے راستے سے نہ ہٹانا، مرتضی والے راستے سے نہ ہٹانا، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوستو، جہاں ہم راستے پر چل رہے ہیں لیکن ہمیں اپنی بھی اصلاح کرتے رہنا ہے، نبی نے جس راستے پر چلا اسی راستے پر چلنا ہے۔ دیکھو، نبی کو اگر چھوڑ دو گے نا، ایک تنا بھی رونے لگا تھا، جانتے ہیں نا، نبی خطبہ دیتے تھے، بازو درخت کا تنا تھا، تنے پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ کسی عورت نے کہا، اللہ کے رسول، ہم آپ کی خاطر ایک ممبر بنائیں گے، ممبر لکڑی کا، ماشاءاللہ سب سے پہلا آفر خاتون نے کیا تھا، اللہ کے رسول ہم آپ کو لکڑی کا ممبر بنا دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، لا کے بناؤ، کوئی بات نہیں۔ ممبر بن گیا تو اللہ کے رسول ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جب یہ لکڑی کو سہارا دینا چھوڑ دیا، ممبر پر کھڑے ہو گئے، تو اس جہے تنے سے چھوٹے بچے کے رونے کی کر رونے کی آواز آنے لگی، اس لکڑی کے تنے سے آواز آنے لگی۔ پھر اللہ کے رسول ممبر پر سے اترے اور اس کو گلے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے تنے سے جدا ہو گئے تو وہ تنا رونے لگا۔ آج نبی ہماری داڑھیوں سے جدا ہو رہے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا۔ نبی ہمارے گھر سے جدا ہو رہے ہیں، ہمیں غم نہیں آتا۔ نبی ہمارے لباس سے جدا ہو رہے ہیں، ہمیں غم نہیں آتا۔ نبی ہمارے اخلاق سے جدا ہو رہے ہیں، ہمیں غم نہیں آتا۔ نبی ہمارے صبح فجر کی نماز میں جو ہے جیسے پڑھنا تھا ویسے نہیں پڑھتے ہیں، نمازوں سے غائب ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں رونا نہیں آتا۔ نبی ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے کاروبار میں نبی جدا ہیں، کیوں؟ ہمارا کاروبار نبی کی طرح نہیں ہے، تو نبی جدا ہے ہم سے کاروبار میں، ہمیں رونا نہیں آتا۔ نبی کاروبار میں جدا ہوئے، نبی رہن سہن میں جدا ہوئے، نبی لین دین میں جدا ہوئے، نبی رہن سہن میں جدا ہوئے، نبی گھر میں جدا ہوئے، ہر جگہ نبی جدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں رونا نہیں آتا۔ لیکن اس لکڑی کے تنے کو رونا آیا تھا جب نبی سے جدا ہوئے تھے۔ ہم لکڑی سے کہیں گزرے ہو جائیں گے دوست، وہ لکڑی بھی علیہ تھی، کیوں؟ نبی سے ساتھ رہنا چاہتی تھی، نبی کا ہاتھ تو رکھ جو ہے چاہتی تھی وہ۔ آج ہم ایسے نہیں ہیں۔ اور دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر آ کر جو ہے کھڑے ہوتے ہیں، احد پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پہاڑ میں زلزلہ آ جاتا ہے، پہاڑ میں ریشہ جو ہے راشا وائبریٹ آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر پیر مار کر کہا رک جا، رک گیا، ہلنے لگا تھا، رک جا کہا تو رک گیا پہاڑ۔ اور اس وقت سے لے کر 1400 سال کی صدی میں آج تک کبھی وہ پتھر نہیں ہلا۔ نبی کا ایک فرمان سن کر پتھر بھی بدل گیا۔ نبی ہم سے کہتے ہیں اڑی مت کاٹو، رک جاؤ، ہم نہیں رکتے۔ لباس میرا پہنو، رک جاؤ، ہم نہیں رکتے۔ جھوٹ مت بولو، رک جاؤ، ہم نہیں رکتے۔ دھوکہ مت دو، رک جاؤ، ہم نہیں رکتے۔ نہیں رکتے نا دوست، کاروبار میں دھوکہ مت دو، رک جاؤ، ہم نہیں رکتے۔ دل میں بات کرو، رک جاؤ، نہیں رکتے۔ کتنے لوگ ہیں قرضہ لے کر گھماتے رہتے ہیں، پھراتے رہتے ہیں۔ جانتے ہیں نا سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی 2 مہینے دے دو باس، 2 مہینے میں دے دو بول کے لیا، ختم۔ 2 سال ہوتے اب تک انہیں کال نہیں۔ پیسوں میں اتحاد آ جائے تو شیر کو مار سکتے ہیں، بکریوں میں اتحاد آ جائے تو ریم جو ہے بھیڑ کو مار سکتے ہیں، چونٹی میں اتحاد آ جائے گا نا تو بڑے مکوڑے کو مار کر بھگا دیتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ خرگوش میں اگر اتحاد آ جائے گا نا کتوں کو مار کر بھگا سکتے ہیں۔
اتحاد کی ضرورت ہے. سمجھو دوست, اگر نہیں سمجھو گے نا تو پھر سمجھنے کا ٹائم نہیں ملے گا. ایک بار نکل جاتا ہے بندہ نا, پھر واپس لوٹ کر آنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ جتنا ٹائم لگ جائے گا اتنا ہی دور چلا جاتا ہے, جتنا دور جاتا ہے یو ٹرن اتنا ہی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. شیطان اس کو واپس نہیں لائے گا. سمجھو اور اس کی اہمیت کو سمجھو. اگر کٹ جاؤ گے پھر کہیں کہ بھی نہیں رہو گے, الگ ہو جاؤ گے پھر کہیں کہ بھی نہیں رہ جاؤ گے. صلاح الدین مقبول صاحب بھی غیر مقبول ہو گئے. ہاں, اشارے میں سمجھو باتوں کو. مقبول صاحب بھی کیا ہو گئے؟ غیر مقبول ہو گئے. کیوں کٹ گئے ہو؟ الگ آفس, ہاں کیا بات ہے, ٹیبل مل جا رہا ہے, الگ بورڈ, ہاں الگ سائن بورڈ, الگ لیٹر پیڈ, الگ لیٹر ہیڈ. نہیں, یہ شیطان کا ورغلانا ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما, سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما, صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, تابعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, تبع تابعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ائمہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, محدثین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, شیطان کی گمراہی سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ جو بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. باری تعالیٰ کتنے لوگ ایسے قرض میں پڑے ہوئے ہیں, ان قرض ادائیگی کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ کتنے لوگ بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں, خواہش ہوتی ہے کہ اٹھ کر مسجد کو آئیں لیکن آ نہیں سکتے ہیں. باری تعالیٰ اتنی صحت دے کہ اٹھ کر مسجد کو آ جائیں. ہماری ماؤں کی حفاظت فرما, ہمارے بہنوں کی حفاظت فرما, نوجوانوں کی حفاظت فرما. جو بہنیں ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بہتر چھوڑا عطا فرما. باری تعالیٰ ماں باپ بہت فکر مند ہیں, ان کی فکر کو تو سمجھتا ہے. ماں فکر مند ہے تو اس کی فکر کو سمجھتا ہے, باپ بھی فکر مند ہے تو اس کی فکر کو سمجھتا ہے, بھائی بھی فکر مند ہے اس کی فکر کو سنتا ہے, سمجھتا ہے. باری تعالیٰ ان کے مسائل کو تو حل فرما. وہ مسائل کو لے کر تیرے پاس نہیں آتے, کھٹ کھٹ کے رہتے ہیں, تو مسائل کو جانتا ہے, مسائل کو حل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.